سناؤں گا دو درندے ایک کہانی۔ راحت فتح علی خان، اشفاق اسحاق ستی اس کے سر میں جوتے مار رہا ہے، اس کے منہ پہ جوتے مار رہا ہے کہ میری بوٹل کدھر ہے۔ پتہ نہیں کون سا دم کیا ہوا تھا، دما دم مست کلندر کر کے رکھ دیتے ہیں، اوپر اپولوجائز کر کے اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں جناب چھتر وہی ہونا ہے تے ہاتھ بھی وہی ہونا ہے تے پنڈا تہاڈا ہونا ہے۔ وہ بھی ان جانوروں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں جن کے اوپر قدرت نے ان کو اختیارات دیے ہیں، ہاتھ پڑتے ہیں۔ کتنا یہ کرمنل ریکارڈ رکھتا ہے، انج مارا گا کہ مدعا ہی غائب کہ اخیر ہو گئی۔ اس کے آگے سوچ ہے آپ کی تو آپ کا بچنا مشکل ہے، ان کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، اور یہ آپ خود ہی ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے، سپورٹ نہ کریں، ان کو بھی ڈس لائک کریں، ڈی فیم کریں۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں خلیل مظفر کے اور آپ دیکھ رہے ہیں فن مذاق اصول۔ یا خدا مجھے جینے کے لیے کوئی اور جہان دے، یا مجھے زمین بوس کر دے یا آسمان دے، جانوروں اور درندوں سے بھر گئی ہے یہ زمین، انسانوں کو یہاں سے لے جا یا پھر انسان دے۔ تو ناظرین آج میں دو درندوں کی کہانی آپ کو سناؤں گا، دو درندے ایک کہانی۔ تو ناظرین آج میں بات کروں گا پاکستان کے بہت بڑے اور مایا ناز سنگر کے بارے میں، اور دوسرا پاکستان کے ایک بہت بڑے اینکر کے بارے میں، جو کہ درندگی کی انہوں نے ایک مختلف قسم کی مثال کی قائم کی ہے، اور اس طرح کے تشدد اور ظلم بربریت اور درندگی کی مثالیں آج کل معاشرے میں بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ تو پہلا نام ہے راحت فتح علی خان، جو کہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پورے برصغیر میں بہت زیادہ مقبول ہیں، اور ان کو صرف پاکستان میں نہیں ہندوستان میں بھی لوگ بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار دیتے ہیں، اور آپ ان کو اگر دیکھیں گے تو ان کی شکل صورت سے دیکھ کے آپ کہیں گے کہ یار نہایت معصوم شریف اور انوسینٹ پرسن ہے، یہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم جبر اور زیادتی نہیں کر سکتا۔ مگر آپ ساری ظلم و جبر اور زیادتی کی ساری مثالیں بھول جائیں گے جب آپ اس کے کارنامے کو دیکھیں گے۔ راحت فتح علی خان جناب نشے میں دھت ٹن ہو کے اپنے ملازم کے اوپر برس پڑے، جوتوں سے مارا اور تھپڑوں سے مارا، جناب جوتوں کی بارش کر دی، اور پھر ایسی بات کہ جوتوں کی بارش اس کے سر میں جوتے مار رہا ہے، اس کے منہ پہ جوتے مار رہا ہے، اس کے جناب اس کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے اس کو۔ اور جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، تو جب یہ ویڈیو پھیلی تو فوراً سے ان کا سارا نشہ اتر گیا، اور فوراً بغیر ٹائم ویسٹ کیے جناب نے معافی مانگ لی، اپولوجائز کیا اپنے ملازم کو ساتھ کھڑا کر کے، اور اس نے پھر کہا کہ میں نے معافی سے پہلے بھی مانگی ہے، میں نے فوراً ہی معافی مانگ لی تھی بھائی، اسی وقت ہی اتر گئی تھی، مگر بعد میں جناب اس نے ساتھ کھڑا کر کے اس کو تو اس سے پھر معافی مانگی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیں اس کا ملازم بھی، یار ظاہر ہے جاب کا سلسلہ ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، ہر چیز نے انسان کی کمر توڑی ہوئی ہے، اور اس طرح کی ظلم زیادتی برداشت کرنے پہ ہر کوئی مجبور ہو گیا ہوا ہے۔ تھپڑوں پہ تھپڑ اور چپلوں پہ چپل اس کو مارتے چلا جا رہا ہے، ٹنا ٹن ٹنا ٹن ٹنا ٹن اس کے سر میں مار رہا ہے، اس کے جناب ٹوئی اس نے سیک کے رکھ دی، اس کو بالوں سے دھرو کے مارا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے مارا کیوں؟ تو وہ جی ویڈیو میں بات کر رہے ہیں بار بار کہ میری بوتل کدھر ہے، وہ بوتل جو میں نے وہاں رکھی تھی اس کے ساتھ آئی تھی وہ بوتل کدھر ہے؟ تو جناب کی بھائی بوتل دم کیے ہوئے پانی کی بوتل گم ہو گئی۔ اب یہ بات تو اس کا ملازم نے بھی کہی ہے، اس نے بھی کہا کہ یہ میری دم کی ہوئی بوتل تھی بھائی، اس میں پتہ نہیں کون سا دم کیا ہوا تھا، ایسے دم کیے ہوئے بوتل پیتے ہو پانی کی کہ آپ ایک دم ہی بندے کو کٹنا شروع کر دیتے ہو، مارنا شروع کر دیتے ہو، دما دم مست کلندر کر کے رکھ دیتے ہو یار، اور اتنا مارا یار، دم کی ہوئی بوتل اس کی گم ہو گئی۔ مگر میڈیا پہ یہ ہر زبان پہ بات ہے کہ بھائی بوتل دم کے نہیں تھی، بوتل تھوڑی نشیلی تھی، اور وہ نشے میں دھوتے تھے اس لیے وہ گر بھی گئے،
जनाब वो मारते मारते यहाँ तक कि वो लड़खड़ा के गिर गए। और ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी एक दो वाकयात हो चुके हैं। पहले भी मंजर आम पे आए हैं कि राहत फतेह अली खान अपने मुलाजमों पे जबर करते हैं, जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, ज्यादती करते हैं। तो ये मुसलसल सिलसिला जारी है। और जनाब जो अल्लाह पाक किसी को फेम देता है वो जनाब उससे संभालनी मुश्किल हो जाती है, तो वो अपने आप से बाहर हो जाता है, अपने आप में वो फिरौन बन जाता है। अच्छा, एक बात इसमें मैं आपको और बताता चलूं, जब अपोलोजाई कर रहे थे वीडियो के अंदर तो तब राहत फतेह अली खान का एटीट्यूड, तब उनका रवैया बहुत ही गमगीन और बहुत ही बुरा था। वहां पे वो इस तरह से अपोलोजाइज कर रहे थे जैसे वो उसके ऊपर अपोलोजाइज करके उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं कि कितना तेरी वजह तो मैं दलील हो गया, अब बैठते। अब उसकी शामत आनी है जिसने ये वीडियो वायरल की है, क्योंकि वो अब उनमें से ही कोई एक है जो घर में ही था, जो वहां पे मौजूद था, जो उसके मैं खाने में मौजूद था। जनाब मैं खाने से ही कोई वहां से उठा, उसने वीडियो बना के तो वायरल कर दी। अब बात यह है कि वहां पे अपोलोजाइज करते हुए उन्होंने बहुत शदीद तनकीद की उन लोगों के ऊपर जो जनाब ये कंटेंट बना रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि राहत फतेह अली खान जनाब जालम और दरिंदा सिर्फ इंसान है, ये इसके मासूमियत के चेहरे के पीछे एक दरिंदा छुपा हुआ है। मगर वो कहते हैं कि आप अपने गिरेबान में भी झांक के देखें भाई, आप क्या चीज हैं। मुझ पे जो प्रोपोगंडा करके मेरी फेम को डी वैल्यू करने के लिए, मुझे डीग्रेड करने के लिए, लोगों की नजरों में गिराने के लिए, मुझे पस्त करने के लिए, मुझे जलीलो ख्वार करने के लिए, जलीलो रुसवा करने के लिए जो आप प्रोपोगंडा कर रहे हो, आप बाद आ जाओ भाई। नहीं तो हूं इंज ही ए जनाब छितर ओही होना है ते हथ भी ओही होना है ते पिंडा तुहाडा होना जे ते इंज तड़ा तड़ तिपड़ तपड़ 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 तुहानू पै रही होनियां ने ते बाज आ जाओ। ते भाई मगर अवाम बाज नहीं आ रही। इसके बाद जनाब दूसरा वाकया जो हुआ है, बड़ा ही रिसेंट वाकया है कि एक ARY न्यूज के ऊपर मॉर्निंग शो करने वाले एक एंकर पर्सन है इशफाक इसहाक सत्ती। मिसाल उसने तो दरिंदगी की अखीर कर दी यार, उसने तो दरिंदगी को पीछे छोड़ दिया। दरिंदे बहुत छोटी चीज हैं। जितने भी दरिंदे हैं खूंखार जानवर हैं ना, वो भी उन जानवरों के ऊपर हमला आवर होते हैं जिनके ऊपर कुदरत ने उनको अख्तियारात दिए हैं, जिनके ऊपर कुदरत ने उनको हक दिया है कि आप इनको खा लें भाई। मगर हम ये दरिंदा का लफ्ज जो उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत छोटा लफ्ज है। इनको कोई अख्तियार नहीं था, इनको कोई हक हासिल नहीं था कि वो अपनी बीवी के ऊपर इस तरह से तशद्दुद किया। उन्होंने इस तरह से तशद्दुद किया कि जनाब तारीख में ऐसे तशद्दुद की कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये जनाब उनका कोई पहला तशद्दुद नहीं है, उसने अपनी पहली बीवी के ऊपर भी ऐसे ही तशद्दुद किया था और इसी तरह से उसको भी धमकियां लगाते थे कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी लाश को गायब कर दूंगा। यार मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान के अदारों को ये कहना चाहूँगा कि भाई इसके ऊपर आप नज़र रखें, इसकी ट्रेसिंग करें, इसका पता लगाएं। ये कोई आम बंदा ऐसी बात नहीं कर सकता। और एक बंदा एक बार अगर ऐसी बात करता है तो ये भी बड़ी बात है। ये भाई जिसको भी पकड़ता है कहता है कि मैं तुझे मार दूंगा और मार के मैं गायब कर दूंगा। इसका पता नहीं ये कितना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, कितना इसके जनाब हाथ पड़ते हैं, कितना ये क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है या क्रिमिनल लोगों के साथ इसका मेल जोल है। किस तरह का ये इंसान है कि ये कोई बात है भाई तुम कहो कि मैं तुम्हें मार दूंगा और मार के गायब कर दूंगा तुम्हारी लाश को। कोई मुद्दा ही गायब कर देगा भाई। वो तो कहता है कि मैं मारांगा ते वो इंज मारांगा कि मुद्दा ही गायब, पता ही नहीं लगेगा किसी को जिंदगी दे विच। तुहाडी ना कोई फैमिली का बंदा तुहानू लभ सकेगा, पता ही नहीं लगना मर गई है कि जीदी है ते केड़े खूह च डिग पई है। तो जनाब इसने इतना उसको मारा, इतना मारा, इतना मारा कि आखिर हो गई। इसके आगे सोच है आपकी। अब उसकी बीवी ने तस्वीर जो है वो अपलोड की है और इसके इस गंदे चेहरे को एक्सपोज किया है जो मॉर्निंग शो में देख बैठ के आपके लोगों को, आपके भाइयों बहनों को, आपके घरानों को ये टीच कर रहा होता है कि आप घर में इस तरह से जिंदगी गुजारें। ये असल में हकीकत इसकी क्या है, इसके इस चेहरे के पीछे जो दरिंदाना चेहरा है वो क्या है। उसने बताया कि मेरी पसलियां, मेरे जबड़े,
میرے چہرے، جناب ہر چیز میرا اس وقت زخمی ہے، اور جانوروں کی طرح مجھے مارا ہے، بالوں سے پکڑ کے مجھے گھسیٹا ہے، اور مجھے بالوں سے پکڑ کے جناب دیواروں کے ساتھ میرے سر کو بار بار پٹکا ہے، دروازوں کے ساتھ بار بار پٹکا ہے، اور اس کے ساتھ میرے منہ کے اوپر تکیہ رکھا، تکیہ پکڑا، میرے منہ کے اوپر تکیہ رکھا، میرے منہ کو ہاتھ سے دبایا، میری سانسوں کو روکنے کی کوشش کی، مجھے مارنے کی کوشش کی کہ میں اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اور یہ الفاظ رپیٹ کیے کہ میں اب تمہیں آج مار دوں گا اور تمہاری لاش کو غائب کر دوں گا۔ اور جناب سب سے بڑی افسوسناک اور جو دل دہلا دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اشفاق اسحاق ستی کی جو والدہ ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھی، اور وہ کہتی ہے کہ مجھ پر اس نے کئی گھنٹوں تک جناب تشدد کیا، اور تشدد کرنے کے بعد جناب مجھے ایک بند کمرے میں، اندھیرے کمرے میں کئی دنوں تک بند کر دیا، اور میں وہاں سے پتہ نہیں کس طرح سے جان چھڑا کے باہر نکلی ہوں۔ اب اس کا جناب اس کی یہ، اگر آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کی تیسری شادی ہے، یہ اس کی ایک بیوی تو اس کی ڈیورس ہو گئی تھی فرسٹ بیوی کی، اور دوسری اور تیسری دونوں موجود ہے، جو کہ نمائکہ شفاق ستی ہے دوسری بیوی، اور زارا انصاری تیسری بیوی جو کہ اینکر پرسن ہے۔ مرحوم سینیٹر کا ایک شعر ہے بہت ہی پیارا ہے کہ کمینے جب عروج پاتے ہیں تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، تو کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے کہ چند پھونکوں سے بھول جاتے ہیں۔ تو جناب اس کے اوپر تھوڑا سا عروج آیا تو یہ اپنی درندگی میں اتر آیا اور فرعون بن گیا۔ یار ہمارے پاکستان میں راتوں رات بندہ سٹار بن جاتا ہے، راتوں رات بندہ اس طرح سے فیمس ہو جاتا ہے جس طرح سے جناب کوئی اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہو۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اب یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو سٹار بنایا ہوتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو پیار دے کے آپ کو محبت دے کے اس مقام تک پہنچاتے ہیں۔ اب دیکھیں راحت فتح علی خان اتنے بڑے سنگر ہیں، اور اتنے بڑے سنگر ہونے کی وجہ سے وہ جناب اپنی شہرت کی پیک پہ پہنچ چکے ہیں، اور اب یہ دیکھیں اگر کوئی ایک بندہ سیڑھی کے پہلے سٹیپ سے نیچے گرتا ہے تو اس کو چوٹ نہیں لگتی، اور کوئی اگر 5 فٹ کی اونچائی سے گرے گا تو اس کو بھی چوٹ کم لگے گی، اور جس جگہ پہ اب آپ پہنچے ہوئے ہو وہاں سے اگر آپ گرو گے تو آپ کا بچنا مشکل ہے بھائی۔ آپ کو یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اگر گریں گے تو آپ کا بچنا مشکل ہے۔ آپ کو اگر آج ساری دنیا پاکستان کے سارے لوگ ڈس لائک کرنا شروع کر دیں تو آپ کے پاس کیا بچے گا؟ آپ انہی لوگوں کے مرہون منت ہیں، آپ انہی لوگوں کی وجہ سے سٹار ہیں، آپ انہی لوگوں کی وجہ سے سنگر ہیں، آپ انہی لوگوں کی وجہ سے شہرت کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، اور اگر یہ لوگ ہی آپ سے ناراض ہو جائیں تو آپ کے پاس کیا بچے گا؟ تو ہم جناب اس طرح کسی کو فیم دے سکتے ہیں، کسی کو اگر سر کے اوپر بٹھا سکتے ہیں، تو ہم ایسے سر چھڑکیں گے نا تو درام سے نیچے گریں گے آپ، اور آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا، اور اتنی بلندی سے گرنے کے بعد تو پھر بالکل بھی کچھ نہیں بچے گا۔ تو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو اپنے گھر میں مخلص نہیں ہے، جو اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا مخلص ہوں گے؟ اب دیکھیں یہ ستی صاحب ہیں، اپنی بیویوں کے اوپر ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنی بیویوں پہ مارتے ہیں۔ یار ایسے بھی انسان اس دنیا میں آج بھی موجود ہیں۔ یہ تو بھائی اسلام آنے سے پہلے جہالت کا زمانہ تھا، جب تب اس طرح سے ظلم و تشدد بیویوں پہ کیا جاتا تھا، لڑکیوں پہ، عورتوں پہ، بہنوں بیٹیوں پہ ظلم ہوتا تھا، مگر اسلام نے ہمیں ایک راستہ دکھایا، ہاں اسلام نے ہمیں روشنی دکھائی کہ بھائی یہ ہماری عزتیں ہیں، یہ ہمارے گھر کا مان ہے، ہمارے سروں کے تاج ہیں، آپ ان کو جناب نہیں نقصان پہنچا سکتے، ان کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، اور یہ آپ خود ہی ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے تو پھر آپ کے پاس باقی کیا رہ گیا؟ اور ایسے ظالم لوگ یار ان کو یار ایکسپوز کرو، ان کو ٹکے کا نہیں چھوڑنا، آپ نے ایک ایک ٹکے کے لیے ترسے، اس کا بائی کاٹ کرنا چاہیے، ARY نیوز کو بائی کاٹ کرنا چاہیے، لوگوں کو بائی کاٹ کرنا چاہیے، اس کا چینل کو اس کے جناب پروگرام کو ڈس لائک کرے، ہر کوئی اس کو ڈی فیم کرے، کوئی اس کو سپورٹ نہ کرے، اور راحت فتح علی خان کو بھی سارے سپورٹ نہ کریں، ان کو بھی ڈس لائک کریں، ڈی فیم کریں، تاکہ اس کو محسوس ہو، اس کو احساس ہو کہ میں نے غلط کیا ہے، اور غلط کا نتیجہ بھی غلط ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیجیے اس کے ساتھ
انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی بہت اچھی اور فنی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔